شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اگر میرے حساب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ جنتی لوگ کہیں گے کیا اب تو ہم نہیں مریں گے سوائے پہلی موت کے، اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب ہوگا۔ بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا؟ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی گہرائی سے نکلتا ہے۔ اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنمی لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر زقوم کھانے کے بعد انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا۔ پھر ان کی بازگشت جہنمی کی طرف ہوگی۔ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور یہ بے سوچے سمجھے انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، اور بے شک ان سے پہلے بھی اگلوں میں اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اور ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول بھیجے تھے، تو دیکھو کہ ڈرائے ہوئے ان کا انجام کیا ہوا۔ اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا تو ہم کیا اچھا جواب دینے والے تھے، اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو سخت تکلیف سے نجات دیا، اور ہم نے انہی کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ تمام جہانوں میں نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ پھر دوسرے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑھے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائی۔